الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ۔ صالح علیہ السلام بن عبید بن ماسح بن عبید بن حاضر بن ثمود بن عاصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنوخ ادریس علیہ السلام بن یرد بن محللئیل بن قنان بن یانش بن شیس بن آدم علیہم السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود عاد ثانی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ثمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ ثمود بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقہ حجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم ثمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت اور وعظ و نصیحت۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم ثمود عاد ثانی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء علیہم السلام کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ۔ اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی معجزہ ہے، بس اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا، تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین پر عالیشان محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ سورہ الاعراف آیات 73 تا 74۔ اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت ہی قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 61۔
اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغام رسالت دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ نمل آیات نمبر 45۔ جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں یہاں دنیا کی چیزوں نعمتوں میں امن کے ساتھ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے خوشے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پخیا گھر عمارتیں بناتے ہو، بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے گزرنے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سورہ الشعراء آیات 142 تا 152۔